دیکھیں نا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت کی دیکھیں نا، ایک آپ نے تنظیم بین کی، انہوں نے وہ ختم کر دی نئے نام سے آگے کچھ دوسرے عہدیدار بنا کے. نیشنل عوامی پارٹی کو بھٹو صاحب نے بین کیا تو انہوں نے این ڈی پی بنا لی تھی، پھر این ڈی پی کے بعد اے این پی بنا لی تھی. پکڑ لیا تھا کسی نے؟ نہیں پکڑ سکتے آپ ایسے. اصل مسئلہ ہے سیاسی میں اور مذہبی میں بڑا فرق ہے. سیاست میں غداری کا الزام، غداری کا حیدرآباد ٹریبونل میں غداری کا الزام لگا کے اس پارٹی کو ختم کیا گیا تھا. لیکن وہ کام کرتی رہی پارٹی، اس کو کوئی یعنی کہ شیرباز مزاری بن گئے تھے. علی ڈیان صاحب، یہ چھتر چھاؤں جو ہے، بہت ہماری سیاسی جماعتیں مصلحت سے کام لے رہی ہیں. یہ چھتر چھاؤں چل رہا ہے، یہ کب تک چلتا رہے گا اسی طرح سے؟ ہم جب تک اس کی نشاندہی نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. جی بالکل، دیکھیے اور یہی بات ہے نا کہ سب یہاں جو ہے، جو ہمارے پاس سیاسی رہنما بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پروگرام میں، وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ لگا رہے ہیں الزام. اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، ہمیں کسی ایک دوسرے پہ کسی نے بھی نہیں لگایا. ایک اسٹیٹمنٹ دے دی. بھائی یہ مجھے بتائیے کس نے ایک دوسرے پہ الزام لگایا؟ مسٹر علی دیان کس نے ابھی بیٹھے ہوئے کس نے ایک دوسرے پہ الزام لگایا؟ بتائیں. آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی کہہ رہے ہیں نا کہ جی حکومت کی نااہلی ہے، حکومت شامل ہیں. حکومت جو ہے، حکومت میں تو آپ نے بھی الزام لگایا نا بھائی. حکومتوں میں تو الزام لگتے ہیں، لیکن آپ عجیب و غریب اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی ایک دوسرے ہے. یہ ایک کل جماعتی نااہلی ہے. اگر آپ سیاست سے دور ہوں جیسے کہ میں ہوں اور دیکھ رہے ہوں اس پوری چیز کو، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں سرکار کہ جہاں جو حکومت موجود ہے وہ اس چیز کو ٹالریٹ کر رہی ہے، وہ اس کو چیلنج نہیں کر رہی ہے. اس کو تو مانتے ہیں نا، وہ آپ کی بات ہی کر رہے ہیں. حکومت بھی شامل ہے، اس کے کولیشن پارٹنر بھی شامل ہیں، اور پنجاب کی یہ سارے غیر سیاسی ہیں پورے. اللہ جانے کہاں سے پیسے لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں. ہر ایک کیوں نہ کہیں، کیوں یہ ساری این جی اوز ہیں، انہوں نے بھی تو برباد کیا ہے. ابھی جو شکیل آفریدی تھا وہ کیا کر رہا تھا؟ یا اس ملک میں این جی اوز کیا کرتی ہیں؟ بھاشن دینے کے لیے رہ گئے. یہ ان کا اپنا کیا کردار ہے؟ یہ پیسے کیوں باہر سے لیتے ہیں؟ مجھے بتائیں. مجھے بتائیں جو لوگ دنیا سے پیسے لے کے اس ملک میں نہیں، جو لوگ باہر سے پیسے لے کے اس ملک میں کام کر رہے ہیں وہ اس ملک کی بھلائی کے لیے کر ہی نہیں سکتے کوئی. جی علی کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے آسما، بات یہ ہے کہ یہ تو ایسی بات ہے کہ جس کا میں جواب دینا صحیح نہیں سمجھتا. یہ تو بالکل ایک نازیبا بات ہے. مگر نازیبا کیا نازیبا بھائی؟ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے، اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ بدستور مرے چلے جا رہے ہیں پاکستان میں، ان کو این جی اوز نہیں مار رہے، وہ مر رہے ہیں کیونکہ ان کو انتہا پسند گروہ مار رہے ہیں. اور سیاسی جماعتوں کی غفلت شامل ہے. سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے تحفظ فراہم کرنا، این جی اوز کی نہیں ہے. این جی اوز کا کام ہے یہ کہنا کہ بھائی آپ ہمیں تحفظ فراہم کریں. اور میں صرف اتنی سی بات کر رہا ہوں، اگر یہ بات بری لگتی ہے تو پھر یہی تو مسئلہ ہے ہمارا. نہیں مگر اچھا علی مجھے یہ بھی بتا دیں، یہ فنڈنگ کے حوالے سے کہ یہ سیاسی جماعتوں کو ہم چھوڑ دیتے لیکن مذہبی جماعتوں کو تو فنڈنگ باہر سے ہوتی ہے. سب کو ہوتی ہے، بہت ساری پارٹیوں کو ہوتی ہے، انہیں بھی ہوتی ہے، سب این جی اوز کو ہوتی ہے. اور یہ ان آڈٹ ہے. 15 لاکھ تنخواہ ہے این جی او کے ایک آدمی کی. سر این جی او لوگ تو نہیں مار رہی نا، لوگ تو نہیں مار رہی. این جی او پولیو کی جو ابھی کمپین چلائی تھی جعلی اسامہ بن لادن کے چکر میں، جس میں آج 197 لوگ پولیو سے مر گئے ہیں، تو سارے یہ این جی او نے چلائی تھی. سر سارے لوگ ایک جیسے تو نہیں ہیں. بھائی 1.5 لاکھ این جی او کھلی ہوئی ہیں، 1.5 لاکھ سے زیادہ یہ کیوں کھلی ہوئی ہیں؟ میں بریک لے لیتی ہوں، ہم کسی کنکلوژن پہ ہمیں پہنچنا. کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں مسئلہ این جی اوز ہے؟ این جی او بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ این جی او، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم این جی او کا بھاشن نہیں سنیں گے. بھائی این جی او بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ امریکہ سے ملے ہوئے ہیں، آپ بیرونی طاقتوں سے پیسے لیتے ہیں اور اس ملک میں بدامنیاں کرتے ہیں، ان کے ٹاؤٹ بنتے ہیں. میرا مسئلہ یہ ہے. مشاہد صاحب نہیں، یہ تھوڑا سا جو ہے، تھوڑا سا کیا ہمارے پاس اطلاعات ہیں. ہم انشاءاللہ بل لا رہے ہیں اس پہ این جی اوز پہ. مگر آپ ان پہ بھی تو بل لائے، ان کو تحفظ نہ دے جو لوگوں کو مار رہے ہیں. ہم تحفظ نہیں دے رہے، ہم جو تحفظ دے رہے ہیں انہیں پکڑیں. ٹھیک ہے. اچھا میں علی مجھے بریک لینی ہے. ہم چاہ رہے ہیں ہم کسی کنکلوژن پہ جائیں. میں بریک نہیں لے رہی، ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں. فیصل سبزواری صاحب، ذمہ داری تو سیاسی جماعتوں کی ہے، ووٹ ان کو پڑتا ہے، انہوں نے الیکشن لڑ کے جیت کے حکومت بنانی ہوتی ہے. عوام کس کا گریبان پکڑے؟ مجھے بتائیے کہ لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، لا قانونیت، اور ہم کہہ دیں کہ اس کی ذمہ داری نہیں، اس کی ذمہ داری ہے. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ دیکھیے بحیثیت سیاسی جماعت بالکل ہے جی میری ذمہ داری. اب میری ذمہ داری کیا ہے کہ میں اوپینین بلڈنگ کروں. میں لوگوں کو اپنی جو بھی سیاسی آئیڈیالوجی ہے اور جس چیز کو میں درست سمجھتا ہوں وہ بتاؤں.
लोगों में प्रोपेगेट करूं, पॉलिटिकल एक्टिविटी जनरेट करूं। मैंने इन तमाम के तमाम अमूर पर जो यहाँ गुफ्तगू की जा रही है उन पर प्रोपेगेशन की, लोगों के दरमियान गया हूँ, आज भी मौजूद हूँ, मेरे MPAs MNAs मेरी जमात के मौजूद हैं लोगों के दरमियान, और जो दीगर हमारे ऑफिस बेयरर्स हैं, कि इसलिए कि ये जो किलर्स हैं जो ये चाह रहे हैं कि लोग आपस में दस्तो गिरेबां हो जाएं, वो ना होने दें। उलमाए कराम को, मौज़्ज़ीन को, अंजुमनों को, ताजरों को, सबको आप ऑन बोर्ड लेकर चलें। उसके साथ साथ क्या कि इनको एक्सपोज करूं, जो इनकी मिसडीड्स हैं, ये इतने भी ये बैंड आउटफिट्स या ये इस तरह की जितने भी सारे के सारे लोग हैं उनके खिलाफ बात करूं। मैं कर रहा हूं, उसकी बुनियाद पर मुझे टारगेट भी किया गया, किया भी जा रहा है। उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूं कि जो इनकी फंडिंग करते हैं, जो इनको यहाँ पर ठहराते हैं, जो इनके परपेट्रेटर्स हैं, जो इनके फैसिलिटेटर्स हैं, जो उनको सहूलियत फराहम करते हैं, उनको एक्सपोज करूं, उनके खिलाफ बात कर रहा हूं। एक अपने पर्टिकुलर नज़रिए और आइडियोलॉजी के हिसाब से कैंपेनिंग कर रहा हूं। ये मैं बहस से आती। अब हुकूमत के साथ होने का मेरी क्या जिम्मेदारी है? अगर तो मेरे पास कुल इख्तियार है, मोहतरम जनाब अली दायान हसन साहब समझते हैं, और ये कहते हैं अगर नहीं है तो आप मुस्ताफ़ी हो जाएं। मगर अगेन इट्स अ वेरी ओवर सिंपलिस्टिक काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि ये हम सबको पता है कि यहाँ किस हुक्मरान के पास कितना इख्तियार है। मैं किसी फौजी हुकूमत के साथ नहीं रहा, मैं एक ऐसे वजीर आजम के साथ रहा हूं जिसमें सदर जी फैसल साहब की गई है। मैं सरवत एजाज कादरी साहब के पास जाऊंगी। कादरी साहब, आप बताइए कि हल क्या होना चाहिए? ये सब बातें दुरुस्त हैं, जो मुशाहिद साहब बोल रहे हैं वो भी अपनी जाहिर है वो भी बिटर हैं, वो बोल रहे हैं। जो अली दयान बोल रहे हैं एक सिविल सोसाइटी के तौर पे, वो भी एक बिटर है और वो बोल रहे हैं, हम भी यही बात कर रहे हैं। होना क्या चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि जो बैरूनी फंडिंग है उसको स्टॉप किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो लोग मुजरिम अब तक हमने अरेस्ट किए हैं, मास्टरमाइंड पकड़े हैं मुख्तलिफ मामलात के अंदर, मास्टरमाइंड, उनमें से किसी 10-12 को लटका दें फांसी पे, और उसके बाद जो स्पीडी ट्रायल, चाहे सुप्रीम कोर्ट से स्पेशल ऑर्डर लेना पड़े, स्पेशल रिक्वेस्ट करना पड़े, उसके लिए कानून साजी करना पड़े, हम है ना स्पेशल ऑर्डर लेकर स्पीडी ट्रायल्स के मुकदमात कायम करें और उनको फौरी तौर पे सज़ाएं दी जाएं। आप देखिए अगर इसका 1 महीने 2 महीने के अंदर रिजल्ट ना आए। मैं बरसबीली तस्करा, मेरा मतलब इस सवाल को मेरा गलत ना लीजिएगा, इल्जाम आपकी जमात के ऊपर भी है कि $36,000 सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी मिले, इसकी भी वजाहत कर दीजिए। आपकी जमात पे, दीगर जमातों पे भी ये इल्जामात पाकिस्तान के अंदर है, और ये US इमदाद की फंडिंग की बात कर रही हूँ, इस पे आप क्या कहेंगे? जी, इसमें हमारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, किसी किस्म की कोई ऐसी शवायद नहीं है जो इसके अंदर आप हमें प्रूफ दे सकें या मामलात हैं। और हमारा इस वक्त पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के नाम से किसी किस्म की कोई फंडिंग नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारे जो मामलात हैं, जो हालात हैं, वो सब आप लोगों के बिल्कुल सामने हैं। यकीनन आप लोगों से चीज़ें कोई ऐसी नहीं है कि जो हडल हों, जो छुपी हुई हों। लिहाजा हम जिस तरीके से जिस हालात में काम कर रहे हैं वो भी आपके सामने है कि इतने मामलात होने के बावजूद आज भी हमने आइन और कानून का दरवाज़ा खटखटाया। यानी कि इतने सारे वाक़यात होने के बावजूद भी हमने हमेशा ये सोचा कि आज नहीं तो कल इसका इंसाफ मिलेगा, आज नहीं तो कल होगा। और अगर हम सियासत के अंदर भी हम सिर्फ यही चाहते थे कि जो टॉलरेंस है, एक यकीनन एक मजहबी जहन से एक ताल्लुक़ है, तो इस्लामी जहन से तो टॉलरेंस के ऊपर काम करना चाहिए। एग्जैक्टली सारी मजहबी जमातों को टॉलरेंस पे काम करना चाहिए। तो सोसाइटी का काम है। हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को चेक रखना चाहिए। सर्च ऑपरेशन खत्म हो गए मुहर्रम के बाद से, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। अच्छा, आप ये गौर कर है, खुदा न खास्ता जश्न मिलाद के जुलूस भी निकलेंगे, क्या होगा? जी, आप देखिए, गौर करने की बात यह है कि 1 मुहर्रम को ये वाक़यात शुरू हुए, 1 रबीउल अव्वल से ये वाक़यात शुरू हुए। रमज़ानुल मुबारक के अंदर नमाजें ईद नहीं कर सके, ईद नहीं मना सके। रमज़ानों के अंदर जो हालात यहाँ के थे, 100 200 कत्ल हुए हैं। क्या हमारे क्या इंतज़ामिया को और 16 एजेंसियाँ जो इस मुल्क की सलामती की ज़ामिन है, जो मुल्क के सलामती के लिए काम कर रही हैं, क्या इनके पास ये मालूमात है कि वो चल पड़े हैं, वो ये कपड़े पहने हुए हैं, वो दाखिल हो गए हैं, 10 हो गए, 12 हो गए, 15 है, फला कलर की चप्पल पहने हुए हैं, गोरा रंग है, 5 फीट की हाइट है,
تو وہ اریسٹ کیوں نہیں ہو رہے؟ وہ جب چلتے ہیں نکلتے ہیں گرفتار نہیں ہو رہے. ہم چاہے دفاع فساد افغانستان آپ دیکھیں, اب جو کراچی کی طرف رواں دوا ہے وہ پنجاب میں مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے کے بعد ان میں کتنی ساری بینڈ آرگنائزیشنز ہیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ وہی ہیرو ہیں, وہی اداکار, وہی پروڈیوسر سارے وہ موجود تھے جو کل وہ 1979 کے اندر موجود تھے. آج وہی سیم ٹیم کام کر رہی. ٹھیک ہے. اچھا علی دیان, کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے بھی بات کی کہ ایجنسیوں کا بھی فرض ہے کہ وہ ہم پہ جو فون ٹیپ ہوتے ہیں, لوگوں کو فالو کیا جاتا ہے, فلاں ڈھمکا, وہ بھی نظر رکھیں کہ کس طرح سے امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے اور کون ذمہ دار ہے. کیا کریں گے؟ کیا ان کو کٹہرے میں لا سکتے ہیں؟ کوئی ان کے اوپر بھی بات کر سکتا ہے؟ ان کے کردار کو چیلنج کر سکتا ہے؟ جی, کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا, ہماری ریاست کو اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کا دشمن کون ہے. کیا پاکستان کے دشمن انتہا پسند ہیں؟ کیا پاکستان کے دشمن وہ لوگ ہیں جو کہ خودکش حملے کرواتے ہیں پاکستان میں, جن میں اسامہ بن لادن بھی شامل تھے؟ یا پاکستان کے دشمن وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں کے بارے میں آواز اٹھاتے ہیں؟ فی الحال یہ لگتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ اس وقت اس چیز کے اوپر کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. بلوچستان میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں جو سیاسی حریف ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کے, ان کو قتل کیا جا رہا ہے, اس میں بار بار ان کا نام آتا ہے. کیا آپ کے دشمن بلوچ نیشنلسٹ ہیں یا آپ کے دشمن انتہا پسند ہیں کیا یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے مشاہد صاحب پاکستانیوں کو؟ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. درست بات ہے. یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ سب کو مل کے حکومت اپنا کام کرے, جو پس پردہ حکومت ہے وہ بھی اپنا کام کرے, اس پہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اصل بنیادی فیصلہ یہ ہونا چاہیے, حکومت کو بھی یہ کرنا چاہیے, تمام لوگوں کو بھی یہ کرنا چاہیے. یہ دفاع پاکستان والے کونسل والے بڑے منظور نظر تھے ایک زمانے میں, بیرونی دنیا کے مغرب کے یہ مجاہدین لیڈر تھے. آج ان کی جگہ این جی اوز نے لے لی ہیں, وہ بھی ہڈن ایجنڈا ہے دونوں کا, ایسا کچھ نہیں ہے. وہ بات کو سمجھیں, اصل نشاندہی کریں. پیسہ کمانے کا چکر ہے, دوسروں کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں اس ملک میں آ کے. جب تک آپ دوسروں کی ایجنڈے پہ کام کرتے رہیں گے, یہاں پہ ہوگا یہ کہ کبھی وہ امریکہ کے دشمن ہوں گے, کبھی دوسرے امریکہ کے دشمن ہوں گے. مسئلہ وہاں پہ جن کا تو رہے. چلے مشاہد صاحب بہت بہت شکریہ. اس پہ بہت ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اور مشاہد صاحب کے ساتھ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا. اور ہماری بڑی جو پارٹیاں ہیں وہ آکسیجن دینا بند کر دیں, سب صحیح ہو جائے گا. اچھا, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. بہت ہی سیریس یہ مسئلہ ہے, پاکی بقا کا مسئلہ ہے. پاکستان کے عوام کا آرٹیکل 9 کے تحت ان کو زندہ رہنے کا حق ریاست کا فرض ہے. ریاست اگر یہ حق ادا کرتی ہے, حکومت اس کا حصہ ہے یا حکومت اس کی ذمہ داری لیتی ہے ریاست کی, حکومت اگر اس میں ناکام ہو رہی ہے تو اس پہ سوچنے کی بات ہے اور سب کو مل کے اس کے بارے میں سوچنے کی بات ہے. فیصلہ آپ کا ہے.